جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں بات یہ کرنی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی دشمن ہے، وہ کسی بھی شکل میں، وہ عمران ٹو کی شکل میں ہے، وہ قادیان ٹو کی شکل میں ہے، وہ کسی کالے پونڈ کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، اب اس سے جو جنگ چل رہی تھی، گمنام سی جنگ، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے اور اب ان کی خیر نہیں ہے. یا وہ کہتے ہیں یا پاکستان رہے گا یا پاکستان کے دشمن رہیں گے، اندرونی برونیوں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پاکستان ان شاء اللہ رہنا ہے. اب ان کی خیر نہیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان نے نہیں چھیڑی، یہ انہوں نے چھیڑی ہے. اب کالے پونڈ ہو کہ اگر آپ آئی ڈی چیک کریں، آپ سوچیں کہ یار یہ کالے پونڈ ایسے کیوں کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ وہ کس کی فیور کر رہے ہیں. قانون آئین ہر چیز کو بالا تک رکھ کے پہلے اس بات پہ غور کریں. یہ بہت ایک شرمناک بات بتانے لگا ہوں آپ کو، اس پہ عام بندے غور نہیں کر رہے. شرمناک بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ پاکستان کے گلے میں پھنسا کے وہ نشستوں والا کالے پونڈ نکل گئے چھٹیوں پہ، کہا جب ہم آئیں گے تو پھر قاضی فائز سے چلا گیا ہوگا تو پھر ہم آگے جو مرضی کریں گے. یہ ایسی باتیں سوچ. اب جب دیکھا ہے کہ بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، قوانین میں کچھ ایسے ہو رہا ہے، 2/3 اکثریت چاہیے اس کے لیے، 2/3 اکثریت کو روکنے کے لیے چھٹیوں سے کہ ہوں میں چھٹی پہ وضاحت لے لیں. اب بتائیں مجھے آپ کہ فیصلہ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ وضاحت دے سکتے ہیں، فیصلہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کبھی غور کیا آپ نے ایسی باتوں پہ؟ یہ ایک جرم بنتا کہ نہیں بنتا ملک کو روکنے کے لیے؟ ملک کی اکانومی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، بہت ساری وجہ سے سی پیک رکا ہوا ہے جو کہ ان کی ڈیوٹی ہے. پاکستان کے بڑے بڑے نظام رک چکے ہوئے ہیں، پاکستان کے اوپر قرضہ مزید چڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو قرضہ چڑھ رہا ہے یہ پھر پاکستانیوں کو اتارنا پڑے گا، پھر مہنگائی ہوگی. تو ایسی جگہ پہ لا کے پھنسانے والے کیا پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں. اور اگر دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو ادھر اٹکائے رکھنے، ان کو بچائے رکھنے والے ان کے ساتھی کیا پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی باتیں ہیں، سوکھی گلا. اب پہلے کالے پونڈوں سے آپ اگر شروع کریں، کالے پونڈ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ کالے پونڈ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان کون ہے؟ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، یہودیوں کا بچہ ہے. کہیں ثابت ہونے والا کوئی رہ گیا؟ کوئی بندہ کھل کے کہہ دیتا ہے، کوئی بندہ آرام سے کہہ دیتا ہے. عمران خان کے سپورٹر کون ہے؟ عمران ڈوز اینڈ قادیان ڈوز کون ہے؟ آئین کے دشمن، پاکستان کے دشمن. اب یہ باتیں رات دن پتہ نہیں کتنے لوگ کر کے ثبوت لا رہا کہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ کے تھک گئے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. عمران خان کا وہ جو فارن فنڈنگ کا کیس آج تک چل سکا ہے، یہی کالے پونڈ ہے ان کے پاس پڑا ہوا ہے نا. ایک طرف چھٹی پہ چلے گئے ہیں، فیصلہ تفصیلی فیصلہ لکھے بغیر، اور غیر آئینی فیصلہ، آئین کچھ کہہ رہا ہے، فیصلہ کچھ کہہ رہا ہے. یہ بھی سامنے رکھیے گا. اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے گا ہو سکتا ہے یہ کالے پونڈ والی شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن جب وہ ٹھیک تب اس کو مانیں گے جب اس میں آئینی فیصلے ہوں گے. آئین ہمارا سامنے لکھا ہوا ہے کہ 3 دن میں فیصلہ ہو رہا ہے، وہ 15 دن لکھ رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو آئین کے خلاف لکھے چھٹی پہ جا کے جہاں کے پردے سے دیکھ رہے ہیں. تو سیاست کیسی کھیلی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا کام ہے سیاست کھیلنا، وہ کھیل رہی ہے. اسے سیاست کرنی، اسے قانون سازی کرنی، کوئی غیر وہ کیا کہتے ہیں غیر آئینی کام تو نہیں کر رہی. وہ جو ہی وہ ترمیم کو کرنے لگے ساتھ ہی وہ جھانک کے نکلے آرام سے. وہ ایک پیپر رکھ گئے کہ یہ وضاحت ہے. جی وضاحت بلا کس چیز کی دی ہے انہوں نے؟ الیکشن کمیشن نے یہ پوچھا تھا کہ جناب یہ جو اتنے لوگ باقی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ان کی ذرا وضاحت کرتے ہیں. وہ وضاحت ایک دم آ کے انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے ہیں تاکہ اس سے ان کے ووٹ نہ پڑ جائے. اب یہ میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، بعد میں وہی کہنے لگا تھا. یہ جتنے بھی کالے پونڈ ہیں جنہوں نے کل وضاحت دی، 8 کا ٹولہ، کئی 6 کا ٹولہ، ان کے ساتھ بہت بری ہوئی. یہ ملک کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اعلان جنگ کر دیا انہوں نے. تو ریاست کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے، بے شک وہ عمران خان ہو، ان کا ٹپوری ہو، کوئی بھی ہو، وہ انشاءاللہ نستربوت ہو جائے گا. یہ کالے پونڈ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کے میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے رائٹس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ملک کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. غیر آئینی جو فیصلہ لیتا ہے وہ آئین کے خلاف جنگ کر دی نا اس نے، اور پھر اس کے بعد وہ جھانک کے دیکھ رہے ہیں آرام سے، وہاں سے وضاحت بھی پھینک دی ہے. تمہارا فیصلہ بھی جوتے کی نوک پہ غیر آئینی فیصلہ، تمہاری غیر آئینی حرکات بھی جوتے کے نوک پہ، تمہاری یہ وضاحت بھی جوتے کے نوک پہ. کیا کر لو گے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ایک ہی شور پڑا ہوا ہے، ججوں کی مدد بڑھا دیں گے. یہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پارلیمنٹ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، سارے سوچتے بڑھا دیں گے. بھی بڑھا دیں، ان کی مرضی ہے، نہیں بڑھانی کم کر دیں. یہ بڑھاتے سوچتے وہ کم کر دیں، پھر کیا کرو گے؟
اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرا فیور ہے نا یہ نہ دیا کرو. جس کو ایکسٹرا فیور دیتے ہو وہی ڈنگ مارتا ہے. جس سے اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کام ہو گیا وہ چڑھ جاتا ہے. ایکسٹرا فیور کہتے ہیں ایکسٹینشن کو. ایکسٹینشن قاضی فائز صاحب کو لوگ ترلے کر کر کے کہہ رہے ہیں یار تم نے نوکری کری اپنی کر لیا ہے اتنا کچھ تو ایکسٹینشن لے کے ملک کے لیے بھی کچھ کر دو. اس بندے نے وہ اپنے اصول بھی نکال لیے, پتہ نہیں کہاں سے نکال لیے. جو ملک کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے تو تم جاؤ باڑ میں, نہ لو ایکسٹینشن. تمہیں منتیں کر کے دینی ہے, چلو نکلو. اور چیف جسٹس بڑھے. اب ایک کورٹ نئی بن رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ ضروری تھی ملک کے لیے. یہ جو ڈرامے بازی ہوئی ہیں یہ بھی غلط چل رہی ہیں. ان سب کو ٹھیک کرنا ہے, لازمی کرنا ہے, ورنہ ملک تو لے گیا دشمن. یا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, ان کے ڈرامے دیکھتے رہیں, کبھی وضاحت پھینک کے نکل جائیں, کبھی کچھ کر کے نکل جائیں. فیصلہ کوئی لکھیں اس میں آئین اور قانون کی جگہ ہی نہ ہو, کوئی کہیں پہ آئین اور قانون فٹ نہ ہو رہا ہو. بہرحال یہ جو اہم دن ہے 1-2 دن یہ بڑے اہم ہے. ان میں کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ نہیں ہو سکتا. کئی لوگ کہتے ہیں اونٹ اس کروڑ میں بیٹھ سکتا ہے, اس کروڑ میں بیٹھ سکتا ہے. نہیں, یہ پاکستان کا اونٹ ہے, ایک ہی کروڑ میں بیٹھتا ہے. یہاں پہ آئین پہ چلنا پڑے گا. اگر آپ فوجیوں کو کہتے ہیں نا آئین پہ چلو, اپنے دائرے میں رہو, آئینی دائرے میں, آپ سب کو بھی آئینی دائرے میں جانا پڑے گا. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے, وہ بھی سیاست کر لیں. کوئی پاکستانی مائنڈ نہ کرے کہ یہ جو فوجی سیاست کو کھیل رہے ہیں. جب ایک ٹولہ ہو جس کے جتنے بھی سول لوگ ہیں وہ سیاست کے بجائے انتشار کرتے ہوں اور حد کرتے ہوں, جب بھی وہ کہتے ہوں کہ ہمیں پرامن احتجاج کرنا ہے, ان کا پرامن آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے, زبانیں ان کی سنی ہوئی ہیں. سیاستدان سیاست کے بجائے انتشار کرتے ہوں اس ٹولے کے, اس ٹولے کے ججز اپنے آئینی اور قانونی منصب چھوڑ کے سیاست کر رہے ہوں. ان کے پاک وردیوں میں چھپے ناپاک لوگ اپنی وردی, اپنا فرض, اپنا سارا کو بھول کے خالی اپنا مذہبی فریضہ پورا کر رہے ہوں. قادیانڈو والا وہاں پہ 2 ہی طریقے ہیں, یا تو ان کو دے دو, لکھ کے دے دو, بندے نہ مرواؤ یار, یہ مہیا نہ کرواؤ, تو یا پھر ان کی ایسی کی تیسی. تو پاکستان نے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان نے ایک چیز سیکھی ہے کہ دشمن کی ایسی کی تیسی. دشمن باہر سے تھا, اب ذرا نیا دور آ گیا, ہمارے ہاتھوں میں آ گیا, ہمارے موبائل میں آ گیا دشمن, اب ہماری جیبوں میں آ گیا, ہمارے خاندانوں میں آ گیا, ہمارے بیٹوں بیٹیوں میں آ گیا, ہماری جناب وہ ہر جگہ پہ گھس گیا دشمن. تو کیا دشمن نے اتنی اپنی لڑائی چینج کی ہے تو پاکستانی کو اپنی لڑائی نہیں چینج کرنی پڑے گی؟ کیا یہ ٹولہ, یہ جو آگے ہرابل دستہ بنا ہوا ہے کالے پونڈ, کیا یہ ریاست سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ آئین اور قانون سے لڑ سکتے ہیں؟ ان کو تو جوابیں ملی تھی آپ نے آئینی قانونی فیصلے کرنے ہیں, آئین کی تشریح کرنی ہے. تو یہ کون سے فیصلے کرنے لگ گئے جی؟ یہ کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آپ لکھ رہے, آپ وضاحت لکھ کے بھاگے ہو. پھر یہ جو لومبڑ بن کے چھپے ہوئے, ان کو چھپ کے جب ہاتھ کر کے اگر کچھ چیز رکھے وہی ہاتھ ہی پکڑ کے کھینچ رہے ان کا کہ بھائی یہ وضاحت بعد میں. اب قاضی فائز صاحب وہ چیف جسٹس کس چیز کا جی, اس کو یہ وضاحت ادھر سے ریموو کرنی چاہیے, اس کو کہنا چاہیے آپ اس کے وہ ہیڈ ہے ان کا کہ تفصیلی فیصلہ لکھے بغیر وضاحت نہیں آپ لکھ سکتے. پہلے تفصیلی فیصلہ لکھو, اس کی وضاحت ہوگی. فیصلہ جب لکھا ہی نہیں تو وضاحت کیسی؟ آپ نے ایک اس میں سے ایک لفظ نکالا جی, ہم سے الیکشن کمیشن نے یہ بات پوچھی تھی, اس کی وضاحت ہم دے رہے ہیں چھٹیوں سے. بھی اس کی تو دے دی, الیکشن کمیشن نے تفصیلی فیصلہ ہی مانگا ہوا ہے, وہ تو پہلے دو. پوری قوم تفصیلی فیصلہ مانگ رہی, وہ تو دو. چیف جسٹس نے خالی ایک ریمائنڈر سستا سا بھیج دیا ہلکا سا, یہ جی آپ تفصیلی فیصلہ لکھو, نہیں لکھتے جی. وہ آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا چیف جسٹس واقعی نہیں ہمیں چاہیے جو اپنی نوکری شوکری سارا کو پکا کر کے اب آرام سے جا رہا ہے ملک کو چھوڑ کے بمبر میں. اللہ میں اور دے دے گا. ضروری نہیں کہ بھی یہاں بندے اچھے بندوں کی کمی ہو گئی ہے پاکستان میں. پاکستان میں بڑے اچھے جسم پاکستان میں اچھے لوگ نہیں رہ جائیں گے. آپ دیکھیے گا بہت بڑے نقصان ہو جائیں گے. یہ ہماری دعائیں کی قبول ہوتی ہیں پاکستانیوں کی. آپ پاکستانی دعا مانگتے ہیں دیکھیں قبول ہوتی ہے نا, اس لیے کہ اس میں بھی اچھے لوگ ہیں. تو اللہ پاک ان کو اچھے لوگوں کو سلامت رکھے. ان اچھے لوگوں کی دعاؤں سے, ان اچھے لوگوں کی وہ برکت ہو رہا ہے اس کی تفیل سے ہمارا ملک بھی ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور یہ جتنے بھی کالے پونڈ, کوئی بھی دشمن ہے, وردی میں بغیر وردی کے ہے, گون میں کالے گون میں کالا پونڈ ہے, پیلا پونڈ ہے, لال پونڈ ہے, براؤن پونڈ ہے, سب پونڈوں کی اللہ پاک نسل نبود کرے ان کو جو دشمنی پہ تو لگے ہیں پاکستان سے. اور پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے اور پاکستان کے خیر خواہوں کو ہمیشہ قائم رکھے.
دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.